اور ساتھ تشریف فرمایا ہمارے بہت ہی محترم دوست اور ہمارے بہت بڑے دانشور بھی ہیں آپ، شعبہ تعلیم سے آپ کا تعلق ہے، فزکس کے استاد ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جاوید افضل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب دنیا کے مختلف ممالک میں بھی جا چکے، چائنا میں پچھلے دنوں ایک کانفرنس تھی اور وہاں پر آپ کو پوری دنیا سے باہر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے تو آپ کو سب سے پہلا اعزاز بھی وہاں ملا، تو آپ دونوں حضرات کے علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ عقل جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے، اور عقل ہی سائنس آپ کہتے ہیں، تو اور اس واقعے کے حوالے سے جو آپ ماشاءاللہ اہل علم میں سے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، اور جو عقل کے اکابرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ید بیضاء کا واقعہ ہے یا ان کے عصا کا جو اژدہا بن جانے کا واقعہ ہے، اسے ابھی تک کہاں سائنس نے تسلیم کیا؟ جی ٹھیک، کہ جو ان کے ہزاروں برس بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج جو ہوا، تو اسے سائنس، اس کے اندر عقل عاجز ہے، جی ٹھیک، اور اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک سائنس جو ہے وہ صرف اس کے اندازے ہی لگا سکے گی، اسے کبھی ثابت شاید نہ کر پائے۔ ہمارے پاس جو آئنسٹائنز کی تھیوری آف ریلیٹیوٹیز ہیں، ہم ان سے اگر اس کا تذکرہ کرنا چاہیں تو آئنسٹائن اپنی تھیوری میں کہتا ہے کہ جی اگر ہم لائٹ کی سپیڈز کے 90% کو پالیں تو ہمارا جو میس ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، جی ٹھیک، اور ٹائم ڈائلیشن کا بھی ایک کانسیپٹ وہ اسی کے اندر دیتا ہے۔ اچھا، اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس فریم آف ریفرنس سے جس دوسرے فریم آف ریفرنس میں تشریف لے گئے، جی وہاں پر ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ جی ٹھیک، کیوں وہاں پر ٹائم انوالو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ بہت ساری جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے، جیسے سورہ معارج ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں کانا مقدارہ 50,000 سنہ کا ذکر آتا ہے۔ جی ٹھیک، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جی ایک دن اس کا جو ہے وہ ہمارے 50,000 سالوں کے برابر ہے، تو ٹائم تو وہاں جو قیامت کا دن ہے اس کے حوالے سے یہ ویسے 1000 سال کا تذکرہ بھی ہے کہ ایک دن تب گزرتا ہے جب تمہارے 1000 سال مکمل جی ہاں جی ہاں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلات میں ورس نمبر 12 ہے جس میں 7 سماوات فی یومین کا ذکر کیا ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے 2 دنوں میں۔ اب وہ ٹائم کا وہ سکیل کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ جی ٹھیک، اب ہم اس کو اس طرح ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 25 سال گزارے اور اس دوران تو یہاں بہت سارا ٹائم گزر جانا چاہیے تھا، جی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک دن بھی گزارا ہے تو یہاں ہمارے تو 50,000 سال جو ہے نا وہ گزرتے ہیں، جی، اور یہاں کا ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے کیونکہ ریلیٹیوسٹک ایفیکٹس ہمیشہ دوسروں پر اپلائی کیے جاتے ہیں، جی ٹھیک، دوسرے فریم آف ریفرنس کے اندر اس کے اوپر اپلائی کیے جاتے ہیں۔ یہ جو فزیکل ورلڈ ہے ہماری جی ہاں، طبیعت جو یہ نظر آتا ہے سارا، تو اس سے اوپر جو دنیا ہے جسے ہم میٹا فزیکل کہتے ہیں، ماں بعد الطبیعت، تو یہاں کی اصول و قوانین اور وہاں کی اصول و قوانین مختلف ہیں۔ جی ٹھیک، اب جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے جہاں وہ میس کے انفینٹ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے یا انرجی کے انفینٹ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سپیڈ آف لائٹ کے بعد کے برابر جب ہم موو کرتے ہیں اور میس کا انفینٹ ہونا وہاں ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میس تو انفینٹ ہو نہیں سکتا۔ تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ تھیوری جو ہے یہ اس ایک پوائنٹ کو ڈسکس نہیں کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، تو جو اس چیز کو کس طرح پھر وہ ایکسپلین جو ہے نا وہ کر سکتی ہے۔ پھر جو ایک لیٹسٹ تھیوری ہمارے پاس آتی ہے، اسٹرنگ تھیوری، جو آئنسٹائن کے برسوں بعد ہمارے پاس پہنچی ہے، اس کے اندر ڈائمنشنز کا ذکر ہے، اس کا ایک حصہ ڈائمنشنز پر بھی مبنی ہے۔ اگر ڈائمنشنز کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہمیں اس واقعے کا کچھ تھوڑا سا وہاں ہم اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں، ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اس طرح سے ہے جیسے ہماری جو ورلڈ ہے یہ 3D ورلڈ ہے، 3D ورلڈ ہے، ہاں ہم اس میں قید ہیں، ہم اس کے اندر یا تو اسپیس کے اندر فارورڈ جا سکتے ہیں
یا بیکورڈ جا سکتے ہیں, جی ٹھیک, رائٹ جا سکتے ہیں یا لیفٹ جا سکتے ہیں, جی ٹھیک, یا ہم اپ اوپر جا سکتے ہیں یا ہم نیچے جا سکتے ہیں. ہمارا اس کے علاوہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل یہ 6 کانسیپٹس ہمارے پکے ہیں اور ہم ان پر گرپ رکھتے ہیں اچھی طرح, لیکن اس کے علاوہ انسان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ 3D ورلڈ ہے. اب 3D کے بعد جب ہم 4D میں جاتے ہیں تو آئنسٹائن کہتا ہے زمان و مکان کا کانسیپٹ وہ دیتا ہے. وہ ہم نے تو 3D موویز کا بھی سنا ہے, خاص کیمرے لگا کے, جی ہاں جی ہاں, چشمے لگا کے. جی ہاں جی ہاں بالکل. تو جو 4th ڈائمنشن ہے نا وہ اس سے ٹائم مراد لیتا ہے. جی ٹھیک. اور اگر ہم 4D کے اندر چلے جاتے ہیں جو ہم نہیں جانتے, جیسے یہ جو ہماری سرفیس ہے یہ 2D ہے, جی ٹھیک, تو اس کے اوپر لکھوں گا میں جو کچھ لکھوں گا اس کی ہائٹ نہیں ہوگی. اگر یہاں کوئی گلاس پڑا ہو تو اس کی ہائٹ ہوگی, لیکن ان چیزوں کی نہیں ہے. انہیں ہم فلیٹ لینڈرز بولیں گے. جی ٹھیک. سو فلیٹ لینڈرز کو جب ہم 3D میں لے کے آئیں گے تو جو انفارمیشن کی بھرمار ہوگی ان سے ان کا ذہن جو ہے نا, ان کی عقل جو ہے نا وہ عاجز آ جائے گی. اسی طرح جب ہم 3D ورلڈ سے 4D ورلڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں پھر ٹائم کی ڈائمنشن کے اوپر, ٹائم کے ایکسس کے اوپر مکمل کنٹرول آ جاتا ہے. جی ٹھیک. پھر ہم ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں, ٹائم میں آگے چلے جائیں, وقت سے آگے جا سکتے ہیں, جی ٹائم میں پیچھے جا سکتے ہیں, اور ہم نہ بھی جائیں, جیسے ہم وہیں ٹھہرے. یہ آپ کی اجازت سے ایک تھوڑا سا بریک لیں گے. یہ ویسے بات کتنی دلچسپ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم وقت سے آگے چلے گئے, جی جی دیکھ آئے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, ابھی بات ہو رہی تھی جی عقل سے اس کو ریلیٹ کر کے چیزیں, 2 تھیریز کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, تو یہ جو پروسیس ہے عقل تو وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے, لیکن یہ کہ امکانات کی دنیا کیا کہتی ہے؟ امکانات کی دنیا میں ہی جو ہے وہ ڈائمنشنز سے ہم اس کا سہارا لیتے ہیں. 3D اور 4D کا بھی ذکر ہو رہا تو میں جیسے کہہ رہا تھا, جیسے ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, جی, سو وی آر ناٹ کورنگ اینی ڈسٹینس, ہم کوئی فاصلہ کور نہیں کر رہے, ہمارا فاصلہ کور کرنا اس وقت 0 ہے. جی ٹھیک, اپنی جگہ پر موجود ہیں. اسی طرح جب ہم ٹائم کے ایکسس پر کسی ایک جگہ ٹھہر جائیں گے تو ہمارا ٹائم بھی رک جائے گا. جیسے آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر آپ ود دا اسپیڈ آف لائٹ اگر موو کرتے ہیں تو ٹائم تو آپ کا 0 ہو جائے گا, آپ کا ٹائم گزرے گا نہیں. اور جو ہمارا 4D کا جو بیلون بنتا ہے نا, اس کی جو سرفیس ہے نا وہ ہم سکائی کو بولتے ہیں. فرسٹ ہمارا جو آسمان ہے ہم اس کو بولتے ہیں. جی ٹھیک. جیسے ایک 3D میں ایک کمرہ ہوتا ہے, کمرے کی 6 اس کے پورشنز ہیں, 6 اس کی دیواریں ہیں, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. جی. اور اگر ایک دیوار کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو 2D نظر آئے گی. جی ٹھیک. اور 2 ڈائمنشنل اگر ایک دیوار کو دیکھیں گے اس کے اندر 1D آپ کو 2 نظر آ جائیں گے, 2 اور 2 4 نظر آ جائیں گے, کیونکہ وہ پورا ایریا ہوتا ہے. جی. اسی طرح جو 4D ہے ہمارا وہ ایک بیلون کی مانند ہے. جی. اور اس کی جو سرفیس ہے ہم اسکائی کو اس کی لمٹ سمجھتے ہیں یا اس کی سرفیس سمجھتے ہیں. جی ٹھیک. اور وہ جو اس کے اندر 4D کے اندر 3D 2D 1D یہ سارا کچھ موجود ہے. جی ٹھیک. اب ہمارے پاس 7 آسمان ہیں, تو 4D سے جب ہم آگے جائیں گے 5D تو وہ سیکنڈ ہمارا جو ہے نا وہ اسکائی آ جائے گا, تو پورے 11D تک ہم چلے جاتے ہیں. اسٹرنگ تھیوری یہ کہتی ہے, وہ سائنس الٹیمیٹلی اللہ کے اوپر ایمان لے ہی آتی ہے, لیکن جو انسان ہے نا یہ ابو جہل کو شاید فالو کرتا ہے. تو سائنس کہتی ہے کہ جی 11D کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یا گاڈ کی, وہ تو گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس کی ڈائمنشن ہے جہاں یو کین کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ, وہاں کریشن ہو سکتی ہے. اور ہر ایکسس کے اوپر جو مکمل عبور ہے ٹائم کے ہر ایکسس پر, تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا, اس فریم آف ریفرنس سے نکالا, دوسرے فریم آف ریفرنس میں ان کو لے کر گئے, اور واپس پھر اسی فریم آف ریفرنس کے اندر انہیں لے کر آئے. اور ٹائم کا یہ جو چکر ہے سارے کا سارا ٹائم, اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں آئنسٹائن کی ٹوین پیراڈاکس سے بھی اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے, لیکن وہ ٹوین پیراڈاکس کا مطلب ہی ہے ایسا جھگڑا جسے نمٹایا نہ جا سکے. صحیح. تو سائنس جو ہے نا وہ عاجز ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں. ایک بڑی طالب علم کے لیے خوبصورت بات آئی اخذ کی کہ عدم سے وجود میں لانا, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. جی جی. کچھ بھی نہیں ہے وہاں سے تخلیق کرنا. سائنس اس کو انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ پہلے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. جی جی. اور وہاں پر یہ مان لیا گیا کہ عدم سے
वजूद में चीज़ें उस डी में, जिसे 11D आपने कहा है, जी जी वहाँ से लाई जा सकती हैं। और ये वाक़ईतन एक ऐसा सिलसिला है कि जो आप फरमा रहे हैं, एक दिन आएगा कि अक्ल इंसानी साइंस ये तस्लीम करेगी कि हाँ हकीकत यही है। डॉक्टर साहब वो बात हम कर रहे थे कि अक्ल इंसानी के मुताबिक जो इम्कानात है, चूँकि हम अक्ल देखिए हवास खमसा पर भरोसा करती है, और हवास खमसा में ये आने वाली चीज़ें नहीं है, और हवास की ये सूरत हाल है कि हम आज भी दूर पानी देखते हैं और वो शराब है, आवाज़ किसी और की और हम कुछ और समझते हैं। बसा औकात 20 साल के बाद लोग कहते हैं इन्होंने रिश्ता नहीं करना चाहिए था। अक्ल महदूद है, या यार ये बंदा तो ठीक नहीं निकला, मुझे तो अब पता चला। तो इसलिए अक्ल को पैमाना बनाकर इन चीज़ों को मापना वो नहीं है ठीक। लेकिन इस तरफ जो जुस्तजू है और इस तरफ जो मैं समझता हूँ जो अहले ईमान साइंटिस्ट हैं, उनको इस तरफ जुस्तजू और इस तरफ सवालात के जवाबात के हवाले से कुछ काम हो रहा है। जी, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करता हूँ कि कुरान करीम जो है ना, ये हमारी हिदायत के लिए है। बेशक वाक़या मेराज भी हमारी साइंस के लिए एक टारगेट है जी, ठीक कि जी आओ और अपनी साइंस को इस मायार तक पहुँचाओ और इसे अंडरस्टैंड करो। वाह वाह। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जी नहीं निकल सकते तुम इस ज़मीन के मदार से माँ सिवाय ज़ोर के, हाँ, इल्ला भी सुल्तान। जी हाँ, सूरह रहमान। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको देख कर इंसान ने रॉकेट बनाया जो ज़ोर लगाएगा और ज़मीन के मदार से बाहर चला जाएगा। वाह वाह। तो इसी तरह ये तालीमात हैं हमारे लिए, इशारे हैं, ये इशारे हैं अक्ल के लिए इशारे। जी, अक्ल के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो वाक़या मेराज जो है ये हमारे लिए एक टारगेट है जी, और हमारे लिए ये हमें ये हिदायत की जाती है कि जी आप इस तरफ आएँ और इस पर सोचें, साइंस के किसी एंगल को देखें और इसको परखें। और ये हमारे लिए हर तरह की जितनी भी साइंसी गाइडेंस हमें मिलती है वो कुरान पाक से मिलती है। जी बेशक। सिर्फ हमें उसे देखने वाली नज़र चाहिए कि हम उसे किस तरह से परखते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अर्ज़ किया करता हूँ, पहली आयत सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लोग तो यही समझते थे कि दुनिया यही है, तो उन्हें इशारा दिया गया कि आलमीन है, जी आलमीन, यही दुनिया नहीं है। जी हाँ, ज़रा उस तरफ जुस्तजू शुरू करो। तो ये जो जुस्तजू का सफ़र है, अगर ये जारी रहता है तो ऐन मुमकिन है जैसे साइंस ने और अक्ल इंसानी और बहुत सारी चीज़ों को अब तस्लीम कर लिया जिन्हें 1000 साल पहले कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि वाक़या मेराज किसी वक्त जो है वो अक्ल इंसानी ये कहे कि हाँ मैं तो मजबूर हूँ, लेकिन ये कि ये इम्कान इसका मौजूद जी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा हो सकता है। अगर हम वाक़या मेराज को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, जी जी, एक के मस्जिद हराम से लेकर तो मस्जिद अक्सा तक, जी जी, ज़मीनी जो वो डिस्टेंस है, जो ज़मीन का जो डिस्टेंस है, जी जी, अकल उस वक़्त की अकल तो इसे भी तस्लीम नहीं करती थी कि जी आप एक रात के थोड़े से हिस्से में वहाँ से वापस भी नहीं आ सकते, कुछ आए इसके कि वहाँ तक आप पहुँच के वापस भी आ गए। जो वो सफ़र ऊँटों का था और घोड़ों का होगा। लेकिन आज की साइंस ये साबित करती है कि भी आप रात के कुछ हिस्से में वहाँ से होकर वापस भी आ सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो इससे अगली वाली जो साइंस होगी जो बेस करेगी मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, तो वहाँ से फिर इंसान को ये समझ आ सकती है कि ये जो वाक़या उसके बाद मस्जिद अक्सा से लेकर तो अल्लाह ने अपने 7वें आसमान पे बुला लिया, तो ये भी इंसान की समझ में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। 2 चीज़ें आखिर दिन पर, जो साइंटिस्ट हैं हमारे डॉक्टर साहब, नौजवान जो अजहान है, नौजवान जहन ताज़ा होते हैं, और हम देखते हैं कि जब भी कोई बात नई सामने आती है वही लोग होते हैं जिन्होंने नौजवानी में कुछ काम किया होता है। अब तो चाहे वो बड़ी उम्र में जाके पेश करें, लेकिन वो कहते हैं कि 20 साल से मैं लगा हुआ हूँ इस बात पर। उनके लिए आपका एक पैगाम जो हमारे, ऐसे तो आप खुद भी माशाल्लाह जवान आदमी हैं, लेकिन ये कि जो आपके तलबा हैं उनको गौर व फिक्र के लिए इस तरफ जो है वो बढ़ने के लिए न जाने क्या क्या कुछ और दरियाफ्त हो जाएगा और मिल जाएगा। जी जी, इस सफ़र को दरियाफ्त करते हुए यहाँ तक पहुँचते हुए एक पैगाम आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ। पैगाम यही है कि कुरान की जो स्टडी है ना, इसको छोड़ा ना जाए। जी ठीक। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये कुरान मैं पहाड़ पे नाजिल करता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है। बेशक। और चूंकि उनके पास तो पूरी मुकम्मल 11 डायमेंशंस का नॉलेज था, लिहाजा वो इसको उन्होंने अपने अंदर सरायत किया। सुभान अल्लाह। तो कुरान के ऊपर चलना, कुरान को स्टडी करना, ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको सिर्फ पढ़ें, उसे समझें। जी ठीक।
اور اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو ہمارے لیے پھر ہر طرف سے گمراہی ہے. اللہ اکبر. تو میرا جو پیغام ہے وہ بھی یہی جی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں احباب کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں یقینی طور پر ایمان تازہ ہوا ہے. اور آپ نے ڈاکٹر صاحب جو کچھ فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو طالب علم میں سیکھنے والے، تو جو خاص طور پر جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ جو اس پروگرام کو، اور پھر جو نوجوان ہمارے طلباء و طالبات ہیں وہ جب اس حوالے سے اس پر غور و فکر کریں گے تو کچھ نئی جہاد سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اور بات آخر کار وہیں طے ہونی ہے کہ عقل نے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ ہاں یہ ہوا تھا، ایسا امکان موجود ہے. ناظرین محترم، میں بھی آپ بھی ہم اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ کے عمر اور علم اور معاملات حیات دنیاوی اور اخروی ان میں برکت کی دعا ہم سارے لوگ کر رہے ہیں. 100 سے زائد ممالک میں یہ بات آپ کی سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے.